ناظرین، ایران جنگ سے کمانڈر سمیت پاکستان بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ اگر اس وقت عمران خان کی بات مان لی ہوتی اور ادارے ایران کی تیل کی اسمگلنگ پر کنٹرول کر لیتے تو آج پاکستان میں پیٹرول کا بحران اتنا سنگین نہ ہوتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں بڑھے ہیں۔ اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا، یہ عوام کی جیبوں کا بہت بڑا ڈاکہ ہے یہ جو انہوں نے رات کو مارا ہے۔ تو انتہائی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ تباہی کے اور رات گئے مہنگا پیٹرول کر دیا ہے، اور مریم نواز نے خود 12 ارب کا جہاز خرید لیا ہے اڑنے کے لیے، اور پاکستانیوں کو عوام کا جناب ماننا ہے کہ پیٹرول مہنگا کیا ہے کہ عوام گھر میں رہیں، جبکہ خود چونکہ 12 ارب کا جہاز خریدا ہے عیاشی کرنے کے لیے، عوام شدید غصے میں ہے۔ عمر ایوب نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو یہ حقیقت جاننی چاہیے کہ 2026 میں پاکستان میں پیٹرولیم سے متعلق مسائل کیوں پیدا ہوئے اور ایرانی اسمگلنگ شدہ پیٹرول کا اس میں کیا کردار ہے۔ ان کے مطابق ہر سال تقریباً 74,000 آئل ٹینکرز ایران سے پاکستان میں اسمگل ہو کر آتے ہیں۔ ہر ٹینکر میں تقریباً 30,000 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے، اور یہ بارڈر کے رستے جو کمانڈرز اور دیگر جناب عہدیدار ہیں، کسی بھی عہدے میں جناب سرکاری جو بندہ ہے تیل میں اپنی بھوک مٹاتا ہے اور غیر مناسب منافع بھی کھاتا ہے۔ یہ ٹینکر کوٹری سے لے کر ٹھٹھا اور دیگر رستوں سے گزر کر پورے پاکستان میں پیٹرولیم فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح سالانہ تقریباً 2.2 ارب لیٹر اسمگل شدہ پیٹرول پاکستان میں آتا ہے، جس کی مالیت تقریباً 680 ارب روپے بنتی ہے۔ جب اتنی بڑی مقدار میں ایرانی تیل پاکستان میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقامی ریفائنریز کے پیٹرول کی طلب کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ ایرانی پیٹرول بہت سستا ہوتا ہے۔ عمر ایوب کے مطابق اس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب پیٹرول فروخت نہیں ہوتا تو ریفائنریوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تیل کی ریفائنرنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک ہی خام تیل سے مختلف ایندھن بنتے ہیں، جیسے پیٹرول، ڈیزل اور جیٹ فیول، یعنی کہ طیاروں کے فیول۔ اگر پیٹرول کی فروخت کم ہو جائے تو ریفائنری باقی ایندھن مکمل طور پر پیدا نہیں کر پاتی۔ اس کے نتیجے میں ڈیزل اور جیٹ فیول جیسے اہم ایندھن کے ذخائر بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ صرف معاشی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ یہ صورتحال 6 مئی 2025 کی پاک بھارت کشیدگی سے پہلے بھی سامنے آئی تھی، جب آئل ریفائنریوں نے کھل کر کہا تھا کہ ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ بعد میں آئل مارکیٹ کمپنیوں نے بھی حکومت کو آگاہ کیا کہ ملک میں صرف 15 دن کا پیٹرولیم اسٹاک موجود ہے۔ اگر ایرانی پیٹرول آنا بند ہو جائے تو پاکستان کے پاس صرف اتنا ہی اسٹاک بچتا ہے، کیونکہ پاکستانی ریفائنری محدود مقدار میں ہی تیل ریفائن کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایران سے پیٹرول کی سپلائی بند ہوئے تو پاکستان میں پیٹرول، ڈیزل اور جیٹ فیول کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ ملک کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات آخر جہازوں نے بھی اڑنا ہے، تو جنگ لگ گئی تو مریم کا جہاز کیسے اڑ کے جناب دیگر ملک میں فرار ہوگا۔ تو یہ پیٹرول کی نئی قیمتوں کے بعد پاکستان میں پیٹرول 350 روپے مہنگا ترین پیٹرول ہو چکا ہے، اور عوام بھی جناب موجودہ حکومت پر شدید غصے میں ہے کہ آخر پاکستان مہنگائیوں سے لڑ رہا ہے تو 12 ارب کے جہاز کی کیا ضرورت تھی۔